اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے زندگی میں ایک بار پھر آپ کی اس جامع مسجد مقدس اہل حدیث فیصلہ آباد میں انعقاد پذیر اس دینی تقریب میں، کانفرنس میں، پروگرام میں، اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ جیسے پرخلوص بزرگوں اور بھائیوں کی زیارت اور ملاقات کا موقع فراہم کیا اور اپنے برادر عزیز مولانا ہاشم رحیمی صاحب کے 150-200 فون، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، تقریباً 150-200 سے شاید زیادہ ہو، اتنے انہوں نے مجھے فون کیا. اللہ نے اجر عطا فرمائے. میں اپنی مصروفیات اور سفروں کی وجہ سے بس کہہ رہا تھا کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، بھول جاتا تھا. تو بالآخر مجھے شرم آئی اور میں نے پروگرام پہ پروگرام دے کر ان کی خواہش کو پورا کیا.
اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے جو فاضل بھائی آپ کے خطیب اعظم، اللہ ان کی عمر برکت فرمائے۔ اللہ تمام احباب کو اپنی حفاظت میں، امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سب کو بیماریوں سے، آفات سے، وبائی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے دنیا بھر میں مسلمانان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت، عقیدت اپنے اپنے انداز سے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری حکومت نے بھی عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مختلف پروگرام، سیمینارز کا انعقاد کر رہی ہے، کچھ کیا ہے۔ میں پرسوں خود اسلام آباد میں تھا، وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں حاضر تھا، تقریر کر کے آیا۔ ابھی انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو ایوان صدر میں اسی عنوان پر کانفرنس ہوگی، انشاءاللہ اس میں بھی میں بیان کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اتحاد امت کے لیے مساجد کا کردار، یہ اس کا عنوان ہوگا۔ مختلف عنوانات ہیں، روزانہ کبھی وہاں کبھی یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، اور میں ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی زندگی کا ہر پہلو، نبی پاک کی سیرت کا ہر پہلو وہ اتنا پرکشش ہے، اتنا خوشبودار ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کس کس کو بیان کیا جائے، کس کو بیان نہ کیا جائے۔ جس طرح شاعر نے کہا تھا، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آپ کی تو سیرت کا ہر پہلو ہی بڑا پرکشش ہے، ہمارے لیے اسباق اور دروس اور بصیرتوں کا حامل ہے۔ اصول زندگی ہم وہاں سے سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کے طرز زندگی کے جو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، میں اللہ اس کو گارنٹی دیتا ہوں فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابیاں اس کا نصیب اور مقدر بن جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں 10 دنوں سے بھی گزارا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم پورا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں گے، اور اس سے پھر آگے بڑھ کر ایک وقت آئے گا پورا سال ہی آقا کا ذکر ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ ہر روز مسلمان کی زندگی کا، وہ کہتے ہیں ہر روز روز عید ہے اور ہر شب شب برات، جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی ملت دے کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوگی، اس میں خوشی ہی خوشی ہوگی، اس میں راحت ہی راحت ہوگی، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، یقین ہی یقین ہوگا، ایمان ہی ایمان ہوگا، نور اور نور ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے،
فرمایا اللہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں کھڑا کر دیتا ہے۔ غم اور صدمے اور پریشانیاں، عدم اطمینان، عدم انشراح، طبیعت کا انقباض اور فیصلہ کرتے ہوئے تردد، بے یقینی، بے چینی، بے سکونی، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں۔ اور جب بندہ کوئی فیصلہ کرے یقین کامل سے کرے تو اس کا نام ایمان ہے، اور ایمان کا نام نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ یقین، ایمان، اللہ کے ساتھ رشتہ، یہ نور ہے۔ لیکن فرمایا یہ نور اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نور کس کو عطا کرتا ہے؟ ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب۔ اللہ جب دنیا کی دولت بانٹتا ہے تو سب کو دیتا ہے، چاہے کوئی اللہ کا محبوب ہے، چاہے کوئی اللہ کا دشمن ہے۔ ولیکن لا یؤتی الدین الا لمن یحب۔ لیکن جب رب دین کا نور بانٹنے پہ آتا ہے تو صرف اور صرف اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، اپنے دوستوں کو یہ نور عطا کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ان المال یفنى عن قریب وان العلم باق لا یزال۔ اللہ نے دو دولتیں دنیا میں بانٹی، ایک مال کی دولت، دنیا کی دولت، اور ایک ایمان اور علم کی دولت۔ اور فرمایا ہمارے حصے میں آیا تو ایمان آیا، ہمارے حصے میں آیا تو علم کی دولت اور مال آیا۔ فرمایا اور دنیا کے مال سے علم کی دولت اعلیٰ، دنیا کی دولت یہیں پہ ختم ہو جائے گی، مگر ایمان اور علم کا نور تو اگلے جہاں میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ علم، یہ نور، یہ ایمان اور یہ یقین، یہ اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت، میرا خیال ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ عطا کر دے۔ جو مقدس مسجد کے نمازیوں ساتھیوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنا دوست بنا لے، چاہتے ہیں آپ؟ تو اس کا راستہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے خود قرآن میں وہ راستہ بتایا، اگر میری محبت چاہتے ہو، میری دوستی چاہتے ہو، اور میری دوستی کے ثمرات، میری دوستی کے اچھے نتائج، میری دوستی کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میری دوستی کا راستہ سن لو، وہ ہے کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. میرے اللہ فرماتے ہیں اگر میری دوستی اور میری محبت چاہتے ہو تو اس کے ایک ہی راستہ ہے، دو راستے نہیں ہیں. اور وہ ایک راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرو، میرے محبوب کی سیرت مبارکہ کو سمجھو، اور جو وہاں سے اصول زندگی تمہیں سمجھ آئیں انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لو، حرز جاں بنا لو، انہیں یاد کر لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ. میرے حبیب کے اصول اپناؤ گے تو میں اللہ تمہیں خود وعدہ کرتا ہوں یحببکم اللہ، میں اللہ خود آگے بڑھ کر تمہیں اپنے دوست بنا لوں گا، میں اللہ خود آگے بڑھ کر تمہیں اپنے محبوب بنا لوں گا. یحببکم اللہ کا ترجمہ صحیح یہی ہے. عربی الفاظ کے قریب رہ کر مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ بھی کیا اور حاشیہ بھی لکھا، 3 ایڈیشن بھی اس کے الحمدللہ شائع ہوئے، اب 4تھا ہو رہا ہے. تو میں نے اس میں یہی کوشش کی کہ اردو دان، چونکہ ہماری اردو بنیادی طور پر عربی سے بنی ہے، فارسی سے، ترکیہ سے، یہ ساری زبانیں اکٹھی کریں تو ہماری 5-6 زبانوں کا مجموع ہے. تو اس میں زیادہ جو الفاظ ہیں وہ عربی کے، تو میں نے اردو ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ وہ استعمال کیے جو قرآن پاک کے متن کے الفاظ کے قریب تر تھے. یحببکم اللہ میں نے یحببکم اللہ میں محبت کا لفظ ہے تو میں نے محبت کا لفظ استعمال کیا. اللہ کا ترجمہ اللہ کے ساتھ ہی کیا، رب کا ترجمہ رب کے ساتھ کیا، تاکہ بندہ جب قرآن پڑھے گا یہتدون میں نے ہدایت کا لفظ استعمال کیا، یشعرون میں لفظ شعور استعمال کیا، یعلمون میں لفظ علم استعمال کیا. تو توجہ فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں جو میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اپنا محبوب بناتا ہوں تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اپنے اس محبوب کی اللہ اکبر جتنی خطائیں ہوتی ہیں اپنی رحمت کے ساتھ سب معاف کر دیتا ہوں. میں اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. یہ میرے محبوب سے پیار کرنے والا نبی پاک کے نقش قدم پر بھی وہی چلتا ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ اس طرح سچی محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی سنت، آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. خذو انی مناسککم، حج بیت اللہ تم اس طرح کرو جس طرح تم نے مجھے حج بیت اللہ کرتے دیکھا. انسان حج بیت اللہ اپنے انداز سے کرے تو اللہ حج قبول، نماز اپنے انداز سے پڑھے رسول اللہ کے انداز کو چھوڑ کر تو اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہ ہے دین، یہ رسول اللہ کی سیرت، یہ میرے آقا کی محبت کا پہلا تقاضا کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. اردو کے شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا، مصور کھینچ وہ نقشہ
جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی اتباع کر کے دنیا کو یہی پیغام دیا ہے، یہ طریق عاشقی چاہیے اس میں بے خودی ہے، یہ طریق عاشقی چاہیے اس میں بے خودی، اس میں اگر مگر کہاں، اس میں چونکہ چنانچہ کہاں۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کے پیار کا دعویٰ ہو تو پھر انسان یہ نہیں کہتا یہ کیسے اور وہ کیسے، بس وہ یہ دیکھتا کہ میں رسول اللہ نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا، میں رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حجر اسود کو چومنے لگے 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، تو فرمان لگے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ حجر اسود تو بڑا مقدس اور مبارک، تجھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی ہستیوں نے چوما، تجھے اسماعیل ذبیح اللہ جیسے میرے جد امجد نے چوما، تمہیں میری دادی جان سیدہ ہاجر نے چوما، تجھے اللہ کے پاک باز بندوں نے چوما، لیکن پھر بھی میرا عقیدہ یہ ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ ہم نے عقیدہ آقا سے یہ سیکھا نفع پہنچانے والا کون ہے، نقصان کے اختیارات کس کے پاس ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ یہ سارے اختیارات صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میں تمہیں کیوں چوم رہا ہوں، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو تمہیں چومتے دیکھا تھا، اگر میں نے انہیں تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک، میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ اب اس بات کو ذہن پہ نقش کرو، یہ ہے میری تقریر کی تمہید۔ ابھی جو میں بلڈنگ کیمپ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، یہ ہے اس کی بنیاد، اس کو دل دماغ میں بٹھاؤ۔ جو رسول اللہ نے فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کا نام ایمان، اس کا نام روشنی، اس کا نام نور۔ اور جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا اس کو کر کے دکھانے کی کوشش کرنا، اس کا نام ایمان، اس کا نام نور، اس کا نام روشنی۔ اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، آسمان سے رب نے بھی فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میں رسول اللہ تمہیں عطا کر دیں اسے پکڑ لیا کرو، یہ دین ہے۔ اور جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے باز آیا کرو، اس سے باز آنا دین ہے۔ تو اب توجہ فرمائیں، نبی نے جیسی نماز پڑھی صحابہ نے اس طرح نماز پڑھی، جس طرح اللہ کے رسول نے حجر اسود کو چوما اسی طرح صحابہ نے اس کو چوما۔ اب آئیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی۔ آقا کا خطبہ 3 جملوں پر مشتمل۔ آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ دوسرا جملہ اس کا شروع میرے ساتھ محبت کرو۔ تیسرا جملہ اس کا شروع
میرے اہل بیت سے محبت کرو. پہلا جملہ اللہ سے محبت، خطبے کا دوسرا جملہ آقا کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت، اور تیسرا جملہ مل کے بول لیں، زور سے بول لیں، اہل بیت سے محبت. اب ذرا سنیے، فرمایا اللہ سے محبت کیوں کرو، میرے ساتھ محبت کیوں کرو، میرے اہل بیت سے محبت کیوں کرو. ان تینوں سوالات کے جواب رسول اللہ نے تینوں جملوں میں عطا کیے. وہ جواب سنا دوں کہ رہنے دوں؟ اللہ کی قسم اگر نبی پاک یہ نہ بھی فرماتے نا، اور اتنا ہی فرماتے اللہ سے محبت کرو، میرے ساتھ محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان اتنا ہی کافی تھا. ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ ہم ایمان لاتے، سمعنا و اطعنا. ہمیں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی آگے بڑھ کے رسول اللہ سے پوچھتے کہ کیوں کریں جی، بس آپ نے فرما دیا، اگر بخشے تو زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جب رسول اللہ نے فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر رسول اللہ سے پوچھتے؟ لیکن یہ میرے رسول اللہ جو کہ رحمت للعالمین ہے، میرے رسول اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ نہیں، مجھے خود آگے بڑھ کر اپنے امتیوں کی تسلی کروانی چاہیے، تشفی کروانی چاہیے، ان کا اطمینان ہونا چاہیے، ان کا انشراح ہونا چاہیے کہ میں ان سے کیوں فرما رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو، میرے ساتھ محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. چنانچہ رسول اللہ مل کے بولنے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک جب خطبہ دیتے تھے نا تو ایک ایک جملے کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. علماء بیٹھے ان سے پوچھئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، خطاب فرماتے، اپنی کلام کے جملے کو 3 بار دہراتے ہمارے لیے کہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے، کوئی بات ہم سے چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے. اتنا صحابہ سے آقا کو پیار تھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور یہ بھی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. میرے محبوب ایسی شان والے کہ مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت فرمانے والے. جو سوال پیدا ہو سکتا تھا، جو دل میں کھلبلی پیدا کر سکتا تھا، پریشان کر سکتا تھا، اضطراب کا باعث بن سکتا تھا، میرے آقا نے خود آگے بڑھ کر امت کی تسلی کروا دی. اب سنیے تسلی کیا کروائی. آقا فرماتے احب اللہ. علماء موجود عربی گرامر کے لحاظ سے یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. آقا حکم دے رہے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم آئے، رسول اللہ علیہ السلام کا حکم آئے، الامر للوجوب، تو اصول شریعت یہ ہے کہ جس بات کا آپ حکم دے دیں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. اور فرض کسے کہتے ہیں؟ سنا دوں کہ رہنے دوں؟ کہ ادھار کر لے اگلے سال آنا، اگلے سال سوچو 50 سال بعد یاد کروں آدھے. اللہ تو سلام واللہ اتنا رش اللہ تعالیٰ قبول فرمایا کہ میں اگر آپ کو اپنی ساری صورتحال سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ میں کیسے یہاں پہ پہنچا. اللہ تعالیٰ بس برکت ڈالے.
اور قبول فرما لے. ما یصاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، اسے فرض کہتے کہ جس کے کرنے پر کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے اور چھوڑنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے. نماز فرض ہے، پڑھیں تو ثواب، چھوڑ دیں تو گناہ. صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض، کریں تو اجر، نہ کریں تو عذاب اور سزا. روزہ فرض، رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو گناہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمن 3 بار فرما رہے ہیں احبو احبو احبو، اللہ سے محبت کرو میرا حکم ہے، میرے ساتھ محبت کرو یہ میرا حکم ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرو یہ میرا آرڈر، میرا امر، میرا حکم ہے. معلوم ہوا اللہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے، اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے. اور پھر سنیے، اللہ سے محبت کریں تو اجر ملتا ہے، اللہ سے محبت نہ کریں تو عذاب ہوتا ہے. آگے بھی کہہ دوں، رسول اللہ سے محبت کریں تو اجر ملتا ہے، رسول اللہ سے محبت نہ کرے تو بندہ جہنم میں جاتا ہے. ہن اگے بھی کہنا کرے پتہ نہیں ہضم ہوئے کہ نہ ہوئے. صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. ہم تو تلخ نوائی کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، شاعر نے کہہ دیا. ہم تو وہ بات کہتے ہیں جو اللہ رسول کی بات ہے، اور اللہ رسول کی باتیں تو ہیں ہی میٹھی، حلاوت سے بھری ہوئی. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں 1,00,000 اور کئی ہزار صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کیسے بنی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام اس لیے بن گئی کہ آپ کی زبان میٹھی ہے. آپ کی زبان وہ اپنے پتھر مارنے والے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آقا کو زخمی کر بیٹھے، دندان نبوت شہید کر بیٹھے. بعد میں ضمیر نے جھنجھوڑا، پریشان کیا، بے چین کیا. پیغام بھیجتے ہیں میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے والد گرامی حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کا بچپن کا ایک خطبہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے ایک پنجابی کا یہاں ایک شعر پڑھا تھا جو نبی پاک نے جواب بھیجا خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو سنا دوں. انہوں نے فرمایا اے پتھر مارنا والے یارا، او پتھر مارنا والے یارا، جے تو ساڈے ول آویں، او پتھر مارن والے یارا، جے تو ساڈے ول آویں، سینے نال لگا لئیے تینوں تے وگدائی جنت جاوے. وہاں تو مٹھاس ہی مٹھاس.
خالد پھر آگے سینے کے ساتھ لگ گئے، سپہ سالار اعظم بن گئے، سیف من سیوف اللہ بن گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی میٹھی زبان سے یہ میٹھے 3 جملے آقا فرماتے ہیں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو گے تو اجر ملے گا، اہل بیت سے محبت کرو گے اجر ملے گا، اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو پھر جنت ملے گی۔ سن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح حدیث، علماء بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، میں اور اللہ کی قسم مضمون سوچ کے آیا تھا، میں نے گل بھول گئی سی رحیمی سادی نے میں فرمایا سی، ہوں میں یاد آیا، تو میں اج کوئی اور سوچدا اپنا ذہن تھکاندے تک پہنچا کہ بیان کراں گا تو انہاں آدھے اعلان کر کے تو ساریاں گلاں ہی ختم کر دیاں سی، تے ہن جڑا مضمون شروع ہو گیا ہے نا، اللہ ہی خیر کرے، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا، مقدس مسجد والو ایمان سے بتلاؤ، میرے آقا قسم نہ اٹھائیں، بغیر قسم کے فرما دے تو ہمارا ایمان ہے، آپ کی بات پھر بھی سچی۔ اللہ ہو کے قسمیں اٹھا کر میرے محبوب کی زبان اطہر کے بارے میں فرما رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا علیہ السلام وحی کی زبان سے بولنے والے، قسم نہ بھی اٹھاتے تب بھی بات سچی ہوتی، لیکن جس بات کو قسم اٹھا کر فرما دے، توجہ ہے آپ کی، پھر کوئی ہے گنجائش باقی؟ اور جس حقیقت کو، جس بات کو، جس عقیدے کو میرے آقا قسم اٹھا کر بیان کر دیں، پھر کوئی گنجائش ہے باقی سوچنے کی؟ آپ نے قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ میں نے حوالہ دیا سنن ابن ماجہ کا، حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد علی جان باز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، انہوں نے سنن ابن ماجہ کی عربی زبان میں شرح لکھی ہے، انجاز الحاجہ، بڑی ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں میں، اس میں انہوں نے کیا خوبصورت اس کی تشریح کی ہے، ذرا وہ کھول کے پڑھیے، میرے پاس اب ٹائم نہیں، میں بس حدیث سناتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم سے جو بغض رکھے گا، کس سے رکھے گا؟ فرمایا ہم سے، پہلے یہ لفظ سنیے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لا یبغضنا، جو ہم سے بغض رکھے گا۔ ہم سے کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ ہم سے مراد کیا ہے۔ ہم سے مل کے بول لیں، اونچی بولو، ہائے ہائے میں قربان جاواں۔ اور نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کر، اور وضاحت بھی خود ہی کر رہے ہیں کہ ہم سے جو بغض رکھے، اور فرمایا ہم سے کیا؟ اہل البیت، یعنی ہم سے مراد اہل بیت۔ نبی پاک فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو ایک لفظ کا اضافہ ہی نہیں کر رہا، نہیں کوئی بغض رکھے گا ہم سے، اہل بیت سے، احد کوئی ایک، الا مگر رزلٹ یہ ہوگا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں داخل کرے گا۔
کہ چل جہنم نہ، تو نے میرے رسول اللہ کا حکم ہی نہیں مانا، میرے آقا نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اب میں پھر پیچھے جا رہا ہوں حدیث پاک کے الفاظ پر۔ آقا نے فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ مل کے بول لیں، کیوں کرو؟ اللہ سے تمہیں محبت کیوں کرنی چاہیے؟ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے اللہ سے محبت کرو کہ جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ تمہیں اللہ نے عطا کی۔ آئے جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ تمہیں اللہ نے عطا کی۔ قربان جائیے، تمہیں انسان ہونے کا انعام دیا تو کس نے دیا؟ اللہ تو انسان نہ بنادا، مینوں انسان نہ بنادا کوئی ہور شے بنا دیندا تے ساڈا زور سی، کر کی سکدے سی اسی؟ اگر ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ کس کے فضل سے؟ کس کی نعمت سے؟ کس کی رحمت سے؟ اور پھر انسانوں میں دیکھو کتنے انسان ہیں بدقسمت کہ جو انسان ہیں مگر انسان ہو کر کافروں میں شامل ہیں، مشرکوں میں شامل ہیں، دہریوں میں شامل ہیں، بے دینوں میں شامل ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ عربی اور دیہاتی لوگ آئے نبی پاک کے پاس اور لگے نبی پاک کو احسان جتلانے کہ ہم مسلمان ہو گئے جی، ہم آپ کے ساتھی بن گئے۔ اللہ پاک کو بڑا غصہ آیا اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے فرما دو لا تمنوا علی اسلامکم، وہ اپنے اسلام کا مجھے احسان مت جتلاؤ بلکہ سنو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اور تم اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بتوں کی پوجا سے اٹھا کر ایمان کا نور عطا کر دیا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے تمہارے اوپر۔ آج میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں دہلی میں تھا چاندنی چوک میں، کانفرنس سے فارغ ہوا تو میں نے کہا مجھے سیر کروائے، کہنے لگے فلاں قلعہ، میں نے قلعے شلری دیکھنے، مجھے مذہبی جو چیزیں وہ دکھاؤ۔ میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں، مندر میں لے گئے، جین مت کے مندر میں لے گئے، عام ہندوؤں کے مندر میں لے گئے، سکھوں کے گردوارے میں لے گئے، میں نے بہت کچھ وہاں دیکھا، بہت کچھ بیان ہوا۔ تو وہاں سے جب میں نکلا نا باہر، میں نے مندر میں پتہ کیا دیکھا؟ میں کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ رہا، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے جو اللہ کی نعمت ہے بس اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی اللہ کی قسم یہاں کالر سے لے کر اپنے پجامے کے آخری حصے تک پسینے سے شرابور تھا اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر پوجا پاٹ کر رہا تھا۔ اور کس کے سامنے کھڑا تھا؟ کس کے سامنے کھڑا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، افسوس ہوگا۔ وہ بندر کے مجسمے کے سامنے کھڑا تھا۔ دوسرے کو میں نے سجدہ ریز دیکھا، کس کے سامنے دیکھا؟ ہاتھی کا مجسمہ، ہاتھی کا بت بنایا ہوا۔ تیسرا میں نے پوجا پاٹ کرتے دیکھا سانپ کے مجسمے کے سامنے۔ الحاظ القیاس، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دہلی چاندنی چوک ہندوستان میں۔ اور وہاں سے جب میں نکلا نا باہر، پھر میں نے جین مت اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اتفاق سے جب میں نکلا زور کی نماز کا ٹائم تھا، سامنے مسجد ہے، اور عین اس وقت جب میری نگاہ پڑی، اللہ کی قسم
میں نمازیوں کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور مجھے یہ شعر یاد آیا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرے محبوب کی نسبت جلیلہ کی برکت سے تو نے ہمیں توحید والا بنا دیا، ایمان والا بنا دیا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان عطا کر دیا۔ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، کتنے انسان ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کتنے انسان ہیں جن کے پاس بولنے والی زبان نہیں ہے، اور کتنے انسان ہیں جن کے کان سننے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ تھک تو نہیں کہہ رہی می صاحب؟ اہل بیدیاں میں فضیلت دیاں 10 احادیث سنانیاں نے انشاءاللہ، لیکن یہ پلا ہوئی نے اجے پہلی ہو رہی ہے، سن لو گے ہے ہمت؟ انہاں کیا نال قرآن ہی پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، انہیں ایک حدیث متعلقہ کو 100-150 آیتاں تو انشاءاللہ سننیاں پہنیاں، جے تسی وفا کی تھی تو آپ چل دے جائیں گے انشاءاللہ، نہیں تو ادھار دا کھاتا کھول لیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ تنوں سلامت رکھے، سانوں ہی اللہ سلامت رکھے، اللہ میرے بھائی نو میرے ویر نو سلامت رکھے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ تمہیں آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ قوت سماعت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ اور دھڑکنے والا دل عطا کرنے والا کون ہے؟ بولنے کے لیے الفاظ تراشنے والے ہونٹ عطا کرنے والا کون ہے؟ ذائقے چکھنے والی اور بولنے والی زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفكون۔
او انسانوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور پھر خود فیصلہ کرو، کوئی ہے اللہ کے سوا تمہارا خالق؟ اور خالق ہی صرف نہیں بلکہ تمہارا رازق بھی، کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے تمہیں رزق دینے والا؟ اللہ اکبر۔ امن یرزقکم من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم امن هذا الذی هو جند لکم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من السماء أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور۔ اللہ فرماتے ہیں رازق میرے سوا کوئی نہیں، میں رزق کے دروازے ان امسک رزقا، رزق کے دروازے بند کر لوں تو تمہیں کوئی ایک لقمہ رزق کا عطا نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے، خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ تمہیں اللہ نے عطا کی۔ کس نے عطا کی؟ مل کے بولنے، جو نعمت ہے سر سے لے کے پاؤں تک، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا، کبھی سول اسپتال میں چلے جائیں نا، سول اسپتال فیصلہ آباد لائٹ اسپتال میں چلے جائیں، جا کے دیکھیں کتنے شعبے ہیں تمہارے جسم سے متعلقہ، سر سے لے کے پاؤں تک، اور کتنے کارخانے چل رہے ہیں میرے اور آپ کے جسم کے اندر۔ ان کارخانوں کو چلانے والا کون ہے؟ مل کے بول لیں۔ میں ایک ENT اسپیشلسٹ یعنی کانوں کا ڈاکٹر، بہت بڑا باہر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، میرا دوست تھا، تو اس نے کہا کہ ایک مریض میرے پاس آیا، اس کے کان بالکل سار لحاظ سے ٹھیک تھے، لیکن سنتا کیوں نہیں تھا کہ اندر جو پردہ تھا نا، اس کے ساتھ جو بال ٹچ ہونے چاہیے پیغام دینے کے لیے، وہ بال تھوڑے سے چھوٹے ہیں، اگر تھوڑے سے بڑے ہوتے تو اس پردے سے ٹچ کرتے تو اس کو بات سنائی دیتی، پیغام اس کو پہنچ جاتا۔ اللہ میں تیرے ان سارے نظاموں پہ قربان جاؤں۔ اللہ فرمایا فی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے اندر۔ ابھی دیکھیے میرے اور آپ کے سر کے اوپر بال، اور یہ ساتھ ہی ہماری آنکھوں کے اوپر بھی بال ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ بال ہمارے بڑھتے ہیں، ہم ان کو کٹواتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ اور یہی اسی جسم کا حصہ ہے نا، یہاں بھی بال یہ نہیں بڑھتے۔ اگر یہ بھی بال اسی طرح روزانہ بڑھتے تو ہم میں سے کوئی بھی بینا نہ ہوتا، سب نبینا ہو جاتے۔ یہ بال ہماری آنکھوں میں داخل ہو کے ہمیں اندھا کر دیتے۔ ان بالوں کو بڑھنے سے روکنے والا کون ہے اور ان کو بڑھانے والا کون ہے؟ اور کس کس سسٹم کی بات کریں؟ اللہ اکبر۔ میں جب سائنس پڑھتا تھا کالج میں، میرے استاد سے ڈاکٹر سید ریاض حسین کا نام تھا، مجھے ابھی تک ان کی بات یاد ہے۔ فرماتے تھے اللہ نے ہمارا نوز یہاں پہ لگایا ہے سانس لینے کے لیے، اگر اللہ یہ بغل کے اندر لگا دیتا، سانس لینے کے لیے سارا دن تم بغل اٹھا کے رکھتے تمہیں پتہ چل جاتا۔ اللہ کی نعمتوں پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ پہ غور کر لیتا ہے وہ اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ میرا مالک میرا کون ہے، میرا رازق کون ہے، اور میرے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں پہ کہا نا
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں یعنی اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. جب بندہ اپنے آپ سے بیگانہ ہوتا ہے وہ اپنے خالق سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللہ کو بلانے والا اصل میں وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، جسے اپنی ہوش نہیں ہوتی. اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ جو بندہ اچھا ہوتا ہے وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے. اپنے محسن کے ساتھ ذرا زور سے بولیں، وہ محسن کا احسان سمجھتا ہے. احسان حل جزاء الاحسان مل کے بولیں. یہ اللہ نے قرآن اصول زندگی سکھایا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تسی پھر اندے نال کی کرو. نبی پاک نے تمہارے ساتھ کوئی احسان ہی نہ کیا ہے. اللہ اکبر، میرے اللہ کے احسانات. اور پھر اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں. میرے آقا نے میرے لیے آپ کے لیے کتنی دعائیں مانگی، او کتنی دعائیں. آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. پہلی قوموں کے لیے شریعت کے احکام اور میری شریعت کے احکامات میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ان میں ایک فرق یہ ہے، پہلی قومیں روزہ رکھتی تھی، بھول کر کچھ کھا لیتی، ایک گھونٹ پانی کا پی لیتی، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، چاہے بھول کر کھاتے بھول کر پیتے. لیکن فرمایا جب میری امت کی باری آئی 1 کلو پکوڑے کھا لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کے میں نہیں جان بوجھ کے بھول کر کھا لیں تو روزہ کیوں جناب؟ کھجوریں کھا لیں تو روزہ، کھانا پورا کھا لیں تو روزہ. کھانا کھونا کھا کے چیتا ہے او میرا روزہ سی، میں قربان جاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کو اللہ پاک وہ کھلا بھی دیتا ہے. فرمایا جو بندہ بھول کے کھاتا ہے روزے کی حالت میں وہ اللہ اس کو کھلاتا ہے. اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. فرمایا اس کا روزہ بھی پورا، جو کھا پی لیا اس کی بھی معافی. لیکن وہ جملہ سنیے، میرے آقا فرماتے تجاوز لی عن امتی. اللہ نے میری امت کو یہ جو انعام عطا کیا نا یہ میری برکت سے لی، یہ میری وجہ سے، میں ہوں سبب اس کا کہ یہ میرے امتی ہیں. اور نبی پاک کے کتنے میرے اور آپ کے لیے احسانات ہیں. اللہ اکبر، میں قربان جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تیری امت کے لیے اور آپ کے لیے 50 نمازیں فرض کر دی. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اور آسے ملے، جی کیا ملا؟ موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں. کہا ارجع الی ربک، واپس جائیے، فصل التخفیف فإن امتک لا تطیق. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واپس جائیے جلدی سے اللہ کے پاس، جا کر کہیے کہ نمازیں کم کر دیں، وگرنہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. محدثین نے وہاں لکھا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام یہ لفظ نہ کہتے ان امتک لا تطیق کہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی، رسول اللہ کبھی واپس نہ جاتے. وہ امت کا سن کر نبی پاک واپس چلے گئے کہ میری امت میں مشقت نہ ہو. بار بار جاتے رہے، بار بار جاتے رہے. 5 نمازیں کم ہوتی گئی 5 رہ گئی.
کہاں 50 اور کہاں اسی ہوں 5 بھی نہ پڑھیے تو افسوس ہی ہے نا جی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ترلا لیا کہ نہیں واپس چلے جاؤ, یہ بھی زیادہ ہی نہیں. تو ادھر میرے نبی پاس سن فرمایا موسیٰ اب تو واپس جاتے ہوئے اللہ کے پاس مجھے شرم آنے لگی, مجھے شرم آنے لگی, اب میں نہیں جاؤں گا. اللہ پاک فرمایا میرے پیارے تیری امت آج کے بعد نمازیں 5 پڑھے گی, میں رب ان کو 50 کا ثواب دیا کروں, ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب. اللہ اکبر. اور جا کر بیت اللہ میں پڑھ لیں, مسجد نبوی میں پڑھ لیں, تو پھر کیلکولیٹر نہ لے جائے کرو. اللہ پاک حرمین شریفین کے دروازے انشاءاللہ کھول رہا ہے اور قیامت تک یہ کھلے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے محبت آقا فرماتے میرے ساتھ محبت کرو. کس لیے کرو؟ احبونی لحب اللہ. اللہ کی محبت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرو. میرے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ, میں رسول اللہ, میں حبیب اللہ, میں نبی اللہ, میرے ساتھ محبت کرو, یہ اللہ کی محبت کا تقاضا. اور میرے اہل بیت سے محبت کرو. کس وجہ سے؟ وجہ 10 نمبر قربان جائیے. آپ نے بڑی پیاری بات کی. آقا فرماتے ہیں وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. میری محبت کا تقاضا, میری محبت کا, میری محبت کا مطلب, میری محبت کا معنی, میری محبت کی دلیل, میری محبت کی نشانی, میری محبت کی پہچان, میری محبت کی معرفت کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو, تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. قربان جائیے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث, مدینہ یونیورسٹی سے وہ چلے گئے تھے جب میں پہنچا, لیکن میرے دوران تعلیم ایک دفعہ تشریف لائے اور یونیورسٹی نے چند طلباء کا انتخاب کیا ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے. الحمدللہ یہ طالب علم آپ کا بھائی ان خوش نصیبوں میں شامل تھا. 2 سال ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو رہا, ہم اکٹھے کلاس میں پڑھتے رہے. انہوں نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے, نماز پڑھاتے حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے, کھیلتے کھیلتے آئے اور آ کر نانا جان کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے. اہل بیت کی بات, اللہ اہل بیت سے اللہ ہو کے فرما رہا ہے, اللہ ہو کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اہل بیت اللہ نے ارادہ کیا کہ ہر قسم کی میل کچیل سے تمہیں پاک اور صاف رکھا جائے, اور اتنا پاک اور صاف رکھا جائے کہ جتنا پاک اور صاف رکھنے کا حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی, احادیث اٹھا کے دیکھ لو, میں کس کس کتاب کا نام لوں, ساری تقریباً کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. الفاظ مختلف ہیں, راوی الگ الگ ہیں, لیکن حدیث کے الفاظ ملتے جلتے. فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آپ نے حضرت علی کو بلایا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا, اپنے بیٹے حسن کو بلایا, حسین کو بلایا, اور بلا کر نبوت کی چادر اتار کر اپنے سر مبارک پر ڈال کر ان کے مبارک سروں پر بھی ڈال دی. میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں.
بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. ڈال کے زبان نبوت سے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت. یا اللہ کیوں جی یہی ترجمہ ہے, میں کوئی اضافہ نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت. معلوم ہوا باقی کوئی ہور کیڑے کیڑے نے کیڑے کیڑے نہیں, یہ ساڑیاں بس علماء ہوندیاں رہندیاں نے, لیکن اللہ دی قسم اندے تے سارے دے اتفاق ہے کہ حضرت علی بھی اہل بیت وچ نے, حضرت فاطمہ بھی اہل بیت نے, امام حسن بھی اہل بیت نے, امام حسین بھی اہل بیت نے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. دنیا کے سارے علماء, سارے اہل علم اس بات پہ متفق ہیں, اور اس لیے متفق ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا. گالی مکا دیتی, کہتے ہیں گالی مکا دی پنجابی میں, 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ والی گل ہے کہ بالکل گالی پکی کرتی. میرے آقا, ہمارا ایمان ہے, میرے آقا اپنی مرضی سے بولتے. جب آپ نے بول کے فرمایا کہ علی کو لاؤ, فاطمہ کو بلاؤ, حسن کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ, او فیصلہ آباد والو اپنی ماں سے بتلاؤ یہ نبی اپنی مرضی سے فرما رہے تھے یا عرش والے کی مرضی سے فرما رہے تھے؟ وہ عرش والا چاہ رہا تھا نا, جو نبوت کی چادر اتاری ان کے سروں پہ ڈالی, یہ اپنی منشا سے ڈالی یا اللہ کی منشا سے ڈالی؟ اور آگے جو فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت, یہ اپنی خواہش سے فرمایا. وما ينطق عن الهوى, وہ تو اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی, وہی نازل ہوئی تھی کہ آپ یہ کہیں, میں رب کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہیں کہ اللہم ہاؤلا اہل بیت. اللہ اکبر. جو اہل بیت امام حسن امام حسین کھیلتے کھیلتے آئے. الفاظ سنیے, الفاظ یلعبان کوئی ترجمہ ہے یہ نا, کھیلتے کھیلتے آئے. یلعبان کھیلتے کھیلتے آئے. وَيَقْعُدَانِ عَلَى ظَهْرِهِ, اور نانا جان کی کمر مبارک, چونکہ آپ سجدے میں تھے, سوار ہو گئے. اب بیٹھے ہوئے شہزادے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. اپنی مرضی سے میرے شہزادے اتریں گے تو پھر میں اٹھوں گا. اور جو صحابہ پیچھے سے آیا نا, جیسے کئی نمازی لیٹ ہو جاتے, وہ لیٹ تھے تو انہوں نے منظر دیکھا سجدہ لمبا ہو گیا, تو انہوں نے آواز نہیں دی, حسن حسین کہہ کے آواز نہیں دی کہ ہٹ جو, یہ بھی نہیں کہا, آنکھیں بھی نہیں نکالی. پیار اور محبت سے کوئی اشارہ کیا ہٹنے کا, شیشی کی آواز نکالی ہوگی اس طرح, میرے آقا تھے, میرے آقا تھے. جب آپ نے نماز مکمل کی نا, ان دونوں کو پہلے گود میں بٹھایا. یہ ہے سنت رسول, یہ سنت مصطفیٰ. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی, دعوہما, آئندہ کبھی تم میرے شہزادوں کو اس طرح میرے ساتھ کرتے ہوئے دیکھو نا, تو تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا, یہ تمہیں حق نہیں ہے. صحابہ سے فرمایا دعوہما, جو یہ کر رہے ہو ان کو کرنے دو, کرنا ان کا حق ہے, انہیں نہ کرنے کا کہنا یہ تمہارا حق نہیں ہے. یہی نہ مانا اندہ, یہی اس کا معنی ہے. یہ ان کا حق ہے جو یہ کر رہے تھے, لیکن تمہارا حق نہیں ان کو روکنا. کیوں نہیں حق تمہارا؟ آقا نے آگے جو فرمایا اب دل کی تختی پہ لکھ لو. میرے آقا فرماتے ہیں من احبنی فلیحب ہذین, تم میں سے اگر کوئی میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ ان دونوں کے ساتھ محبت کرے, ان دونوں کے ساتھ محبت کرے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے, من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن حسین سے محبت کرے گا وہ اصل میں میرے ساتھ محبت کرے گا, اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ سن لے وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ بغض رکھے گا.
وہ میرے ساتھ اصل میں بغض. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک دعوت تھی, نبی پاک ہمیں ساتھ لے کے جا رہے تھے. مسجد نبوی سے ہم چلے, تھوڑا سا آگے گئے نا تو بچے کھیل رہے تھے, ان بچوں میں امام حسین بھی تھے. آگے نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا سارے صحابہ کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے نکل گئے. وبسط یدیہ, اور نبی پاک نے نبوت کے ہاتھ ایسے پھیلا لیے ایسے, اور بھاگ کر امام حسین کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے. والغلام یفر ہا ہونا وہا ہونا, اور امام حسین بچپن میں تھے, نانا کو دیکھ کر نا اس انداز میں لاڈ اور پیار سے کبھی دائیں جانب بھاگنے لگے کبھی بائیں جانب بھاگنے لگے. یہ سنت مصطفیٰ. اور امام حسین کی خاتم رسول اللہ, اور بچوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیٹے فرزند امام حسین بچے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں بچوں کی طرح, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ایسے نبوت کے ہاتھ پھیلا کر. بالآخر آپ نے پکڑ لیا, پکڑ کر صحابہ کی محبت پہ قربان جاؤ. اب یعلا بن مرہ صحابی رسول ہے نا, پورا منظر پیش کرتا ہے, پورا منظر کتنے غور سے دیکھ رہے تھے صحابہ. کہتے ہیں وہ واضح احدا یدئی, آقا نے ایک دستے مبارک ان کے سر کے پیچھے رکھا, والاخرى, اور دوسرا دستے مبارک ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا ایسے پیار سے, ایسے پکڑ کر, اور آگے فرماتے ہیں وہ واضح فا ولا فی. نبی پاک علیہ السلام نے صحیح ابن حبان کے اندر الفاظ ہیں, آقا نے اپنے ہونٹ مبارک ان کے چہرے پہ رکھ دیے, ان کو چوما, اور چوم کر آقا نے وہاں فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں مل کے بولے تکبیر, شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. حسین مجھ سے میں حسین سے, اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے. اور نبی پاک کی دعائیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس کے ساتھ محبت کرے. اور اہل بیت سے محبت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, نبی پاک خوش ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ دے کر جب واپس مدینے کا رخ فرمایا, غدیر خم پر رک کر خطبہ ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں بڑی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بھاری چیزیں, ہائے ہائے, بھاری وزنی, حیثیت والی, وقار والی, رتبے والی, شان والی, مقام والی. اور ساتھ فرمایا اگر ان دونوں کے ساتھ تم نے اپنا رشتہ جوڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ہدایت پہ رہو گے, ہدایت پر. اولہما کتاب اللہ, ان دونوں میں پہلی کا نام کتاب اللہ. حساری ورغب فی, فرمایا بڑی ترغیب دی صحابہ کو بار بار قرآن کی بات کر کے, اس کے ساتھ تمسک کرنا, اس پر غور و فکر کرنا, اس پہ عمل کرنا. اور دوسری چیز سنادا کے رہن دا, یاد رکھو گے, عمل کرو گے. آقا فرماتے ہیں دوسرا وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي, میں اپنے اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں, میں تمہیں اپنی عطرت دے کے جا رہا ہوں. اپنی عطرت, اہل بیت کے اندر عطرت اور مخصوص ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ قریش میں بنو ہاشم اور ہاشمیوں میں محمد مصطفیٰ, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں بنات مصطفیٰ, سب کی سب ہماری محبتوں کی حقدار, امہات المومنین.
مگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے ہیں امام حسین کی بات کرتے ہوئے لأنه من سادات المسلمین، اور آگے فرماتے ہیں وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التی ہی افضل بناتہ، نبی پاک کی بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ اکبر، امام حسین وہ عطرتی، میری عطرت، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. کبھی ان کی شان میں کوئی ہمیں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں، اب صحابہ نے نبی پاک کے ساتھ جو سارا دیکھا نا، نبی پاک کو دیکھا، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، اور کیا دیکھا؟ امام اثر، امام حسین چھوٹے چھوٹے سامنے آگے خطبہ جمعہ سننے کے لیے. محدثین کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے اور جنت کے باغیچے بنائے. انہوں نے وہ ساری حدیث کٹھی کر کے ہمیں پہنچا دی. میں تو ہر مجلس میں جا کے، ہر پروگرام میں جا کے یہ کہتا ہوں، اللہ سے ڈرو، محدثین کے لیے دعائیں کیا کرو. یہ اہل سنت، اہل حدیث کے محدث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام مالک، امام بن حنبل، اللہ اکبر، امام ابن حبان، امام ابن کون کس امام کی بات کرے؟ سارے ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور تمام اہل حدیث، اہل سنت، ائمہ، علماء، الحمدللہ ہمارے اسلاف، اولیاء، تقیاء، سب کے سب اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور ہمارے صحابہ کرام بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے. صحابہ نے یہ بیان کیا نا، یہ سارا کچھ، یہ جو ہم ساری حدیث سناتے کس نے بیان کی؟ مل کے بولیں، یہ صحابہ راوی ہیں، صحابہ نے بیان کیا، روایت محدثین نے کیا. اللہ اکبر. فرماتے علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، دونوں نانا جہاں خطبہ سننے آئے تو گلابی رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے، پنک کلر، گلابی، گلاب کے پھول. آقا نے فرمایا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں. یار اللہ دی قسمیں اگر اینی گل نبی پاک فرما دیں، اینی اس تو اگے کوئی گل نہ فرما دے کہ حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، تو میرا خیال کافی نہیں تھا؟ دسو نا ذرا، کوئی گل پیچھے رہ جاتی ہے؟ حسین منی وانا من حسین، کوئی بات پیچھے رہ جاتی؟ اور کوئی بات پیچھے رہ جاتی ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. حسن و حسین جنت میں جائیں گے، فاطمہ جنت میں جائیں گی، اور لیکن کس پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. اور میں نوجوانوں کے، جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے. اور فاطمہ جنت میں جائیں گی تو کیسے جائیں گی؟ اور ساری خواتین جنت کی سیدہ اور سردار بن کر جائیں گی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ کی اماں جان ہے، ام المؤمنین ہے، انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گی. حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی ماں، حضرت عمران کی بیٹی انشاءاللہ جنت میں، مل کے بول لیں. حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں جان جنت میں، ام سلمہ جنت میں، جویریہ جنت میں، ام سلمہ جنت میں، زینب جنت میں، دوسری ماں زینب جنت میں، میمونہ جنت میں، حضرت حفصہ جنت میں، یہ سب جنت میں جائیں گی. حضرت سارہ، حضرت اسحاق کی اماں جان جنت میں جائیں گی. حضرت ام اسماعیل ہاجر جنت میں جائیں گی. حضرت آسیہ جنت میں، لیکن اللہ کی قسم یہ سب کی سب حضرت فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور رسول اللہ نے اپنی مرضی سے فرمایا؟ اللہ کی مرضی سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا
جناب رسول کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا میرے بیٹے آئے، لیکن دوپہر کا ٹائم تھا، تپتی زمین تھی، ننگے قدم تھے، برداشت نہ کر سکے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھی، گر پڑے، اٹھے دوبارہ پھر گر پڑے، آقا نے خطبہ جمعہ ہی چھوڑ دیا۔ میں تفصیلات نہیں بیان کرتا، صفوں کو چیرا، گردنوں کو پھلانگا، یہ سارا کچھ منع ہے اسلام میں۔ اور خطبے کے دوران کوئی بول رہا ہو نا تو اس کو اتنا کہہ دینا اس کو کہ خاموش ہو جا، فقط لغا، یہ کہنے والا بھی لغو بات کہتا ہے، نبی پاک فرمایا اپنا اجر ضائع کرتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا، خطبہ ہی چھوڑ دیا۔ آقا خود تشریف لے کر گئے، بھاگ کر جلدی سے اٹھایا، جلدی سے سینے کے ساتھ لپٹایا، لا کے سامنے بٹھایا اور فرمایا دوبارہ کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا تمہاری اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو گرا ہوا دیکھا، پریشان دیکھا، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، میں صبر ہی نہیں کر سکا، حتیٰ کہ میں نے خطبہ جمعہ ہی منقطع کر دیا۔ نبی پاک کو صحابہ نے دیکھا تھا نا، خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، امام حسن کو دیکھا حضرت علی کے ساتھ آتے ہوئے، پکڑ کے کندھے پہ بٹھا دیا جیسے نبی باپ بٹھاتے تھے، کہا کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے نا، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت مصطفیٰ، رفع الیدین کرنا سنت مصطفیٰ، تو امام حسن سے پیار کرنا بھی تو سنت مصطفیٰ، امام حسین سے محبت کرنا بھی تو سنت مصطفیٰ۔ کندھے پہ بٹھایا اور جو زبان سے فرمایا نا، اگر میں آپ کو سنا دوں تو پورا سال اس کی لذت اور مٹھاس آپ کو نہیں بھولے گی۔ سنا دوں کہ نہیں اندہ ساریاں گلیں سنو گے تو چلو سنو۔ عربی میں فرماتے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی، بے ابی شبیہم بن نبی لا شبیہم بعلی وعلی یضحک۔ ترجمہ کراں، حیران ہو جو گے تسی۔ بے ابی کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بابا ابو قحافہ جو صحابی رسول تھے نا، ابو قحافہ بھی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بابا جان حسن تیری عظمت پہ قربان ہو جائیں۔ بے ابی کا معنی میرے بابا آپ کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شبیہم بن نبی، حسن تجھے دیکھ کر نبی یاد آتے ہیں، تیرا چہرہ دیکھ کے تیرے نانا یاد آتے ہیں۔ لا شبیہم بعلی، تیری نانا سے مشابہت زیادہ ہے، بابا علی سے زیادہ مشابہت نہیں ہے۔ وعلی یضحک، علی غصہ کرن ڈے نے کہ ایک ہی کہن ڈے نے کہ میں باپ ہے تے محمد مصطفیٰ نانا نے، تے کہن ڈے انہاں دا چہرہ زیادہ نظر آندا، علی دا چہرہ وچ گھٹ نظر آن ڈے، او خوش ہون ڈے نے، مسکرا رہے ہیں کہ ابو بکر سچ کہن ڈے نے۔ حضرت علی نے خود فرمایا، حضرت علی کی یہ روایت اور صحیح حدیث ہے، من سرّا ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى شعرہ فلینظر الى الحسن ومن سرّا ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى کعبیہ فلینظر الى الحسین۔ سینے سے لے کے سر تک اس کائنات میں سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تم نے دیکھنا ہے تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لو۔ سینے سے لے کے قدموں تک، جسم کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے، چلنے پھرنے کے انداز سے، اور جس کو چلتا دیکھ کر نبی یاد آتے ہو۔ اور ماں جی عائشہ کی میں عظمت پہ قربان جاؤں، فرماتی حضرت فاطمہ کو جب دیکھتے تھے سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے رسول اللہ کے ساتھ چال میں، چلنے پھرنے کے انداز میں، گفتگو کرنے کے انداز میں، حتیٰ کہ مسکرانے کے انداز میں اگر رسول اللہ سے مشابہ میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا تو سیدھا فاطمہ الزہرا کو دیکھا۔ یہ محبت ہے، یہ ان کا آپس میں پیار۔ آخری بات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی اداسی میں مدینہ ہی چھوڑ گئے، دمشق چلے گئے۔ صفت صفہ میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کی ہے، سوئے ہوئے تھے دمشق میں، شام میں، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں ما حاضر جفت یا بلال ما آنا لک ان تزورنا، بلال یہ تیری بے رخی کیسی یار،
اب تیرا دل نہیں چاہتا واپس مدینے آنے کو؟ آنکھ کھلی، آنسوؤں کی جڑیاں لگ گئی، دل بے قرار ہو گیا، اونٹ پکڑا سوار ہو گیا، اکیلے ہی تنہا دوڑ لگا تھا۔ کئی دنوں کا سفر، راتوں کا سفر طے کرتے کرتے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ اب دنیا نے دیکھا بلال آگے۔ بلال کوئی عام انسان تھوڑے تھے، مؤذن رسول تھے۔ آقا نے فرمایا تھا فتح مکہ کے دن بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کو، بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے تھے، بلال کی شان بلند تھی۔ آقا نے جس بلال سے فرمایا تھا یا بلال ما عملت فی الاسلام انی سمعت دفعنا علیک فی الجنت بین یدیا، اور بلال تو کیا نیکیاں کرتا ہے؟ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، کسی کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے جبریل سے پوچھا کون؟ کہا آپ کا بلال چلتا مدینے کی سرزمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ وہ بلال آئے مدینہ میں، لوگوں نے شور مچا دیا، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، خواتین نے، بچوں نے، جا بلال جا بلال جا بلال، بلال آگے بلال آگے بلال آگے۔ وجعل بلال لا يلتفت الى احد، اور بلال کیا ہے؟ بلال اپنے آپ میں مگن ہے، آنکھوں میں آنسو بہرے، کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ فجعل بلال لا يلتفت الى احد، کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، کسی کو دیکھتے ہی نہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے سلام سلام السلام علیکم بلال، بلال کسی کو جواب ہی نہیں دے، بہت سیدھا رخ مسجد نبی کی جانب، سیدھے مسجد نبی میں آئے، آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا آپ کا بلال آ گیا، دروشی پڑھ رہا ہے بلال، دروشی پڑھ رہا ہے، دروشی پڑھ رہا ہے۔ لوگ آگے رش ہو گیا، اور بلال کسی سے کلام نہیں کرتا، ادھر توجہ ادھر ہی توجہ۔ اور اسی رش میں تھوڑی سی دیر میں امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ اب بلال نے جب ان کی خوشبو محسوس کی نا کہ نبی کے نواسے آ گئے، فجعل بلال یضمہما ویقبلہما، اور بلال جو کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا نا، اب وہ بلال حسنین کریمین سے چمٹ گیا، ان کو چوم رہا ہے، رو رہا ہے، چوم رہا ہے۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی، حسنین کریمین سے مل کر، سینے کے ساتھ لگ کر، آقا کی خوشبو وہاں سے پا کر آنکھیں ٹھنڈی کر لی، امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں نشتہی ان تؤذن لنا فی السحر، چاچا جان صبح فجر کی اذان تو کہیں، نانا کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ کہا میں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی لا اؤذن لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، لیکن اب آج کی بات میں ٹال نہیں سکتا۔ فجر ہو گئی، بلال چڑھ گئے دیوار کے اوپر، آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارتجت المدینہ، پورا مدینہ لرز اٹھا، اور جب آئے نا اس جملے پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، زادت رجتھا، مدینے کے لرزنے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور جب یہاں سے گزر کے آئے نا اگلے جملے پر اشہد ان محمد الرسول اللہ، حتی النساء خرجن من خدورہن، پھر مرد تو مرد، وہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے نکل کر گلیوں میں کھڑے ہو کے آہوزاری کر رہی تھی، رو رہی تھی، نبی یاد آ گئے، نبی کا دور یاد آ گیا۔ راوی کہتے ہیں اس دن فجر کے ٹائم کبھی مدینے میں اتنے لوگ نہیں روئے جو اس دن ہم نے رونے والے دیکھے اور رونے والی مائیں اور بہنیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن بلال نے ہمیں سبق کیا دیا، ابو بکر نے ہمیں سبق کیا دیا کہ صحابہ حسنین کریمین کو اہل بیت سمجھ کر ان سے محبت کرتے تھے،
آخری جملہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکرم الحسن والحسین ویعظمہما وکذالک عمر وکذالک عثمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے امام حسن کی عمر 6 سال تھی, امام حسین کی عمر 5 سال تھی, اور خلیفہ وقت انہیں بچہ سمجھ کر شفقت نہیں کرتے تھے. یکرمہما ویعظمہما, ان کا احترام کیا کرتے تھے, ان کی تعظیم بجا لایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق کا انداز تھا, یہی انداز حضرت عثمان ذو النورین کا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ نے مجھے اور آپ کو آزمائشوں سے بچایا. پتہ نہیں ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم گل کھلاتے. آج کم از کم ہم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں, اور ان سے محبت کے اظہار تو کر سکتے ہیں, ان کے ذکر تو کر سکتے ہو, ان کے لیے حدیثیں جو نبی پاک نے فرمائی وہ تو بیان کر سکتے ہو. اللہ کرے ہم کم از کم یہ تو محبت اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ ہمیں بد نصیب نہ بنائے, اللہ ہمیں بدبخت نہ بنائے, اللہ بدقسمت نہ بنائے. جو میرے اسلاف کا انداز تھا, نواب صدیق الحسن خان کا انداز تھا, حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی کا انداز تھا, حضرت مولانا ثناء اللہ مرستری کا انداز تھا, حضرت بدل حریت سید محمد داؤد غدنوی کا انداز تھا, حضرت شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی کا انداز تھا, حضرت محدث العصر مولانا عبداللہ روپڑی کا انداز تھا. اللہ مجھے اور آپ کو اسی منہج پر, اسی انداز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ کے شہر میں اس دور کی بہت مایہ ناز شخصیت ولی اللہ محدث العصر میں کہتا ہوں حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, تا دیر اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اہل بیت کے بارے میں انہوں نے جو ہمیں پاکیزہ لٹریچر دیا ہے, میں اہل حدیث سب سے کہتا ہوں اس کو پڑھو, اس کا مطالعہ کرو, اس کے مطابق جو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھو, اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے ہمیں اپنی جماعت کے اندر, اپنے مسلک کے اندر کوئی اس طرح کا انتشار کسی لحاظ سے پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ جس سے یہ احساس ہو یا جس سے یہ اندازہ ہو کہ ہم میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید نعوذ باللہ اہل بیت کو نہیں مانتے. ہرگز ایسا نہیں ہے. جو اہل حدیث ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ صدیقی بھی ہوتا ہے, وہ محبت کے لحاظ سے فاروقی بھی ہوتا ہے, عثمانی بھی ہوتا ہے, وہ حیدری بھی ہوتا ہے, علوی بھی ہوتا ہے, حسنی بھی ہوتا ہے, حسینی بھی ہوتا ہے. وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے, وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. اہل حدیث ہوتا ہی نہیں وہ جو صحابہ سے محبت نہ کرے, جو اہل بیت سے محبت نہ کرے, جو ائمہ محدثین سے محبت نہ کرے, جو ائمہ اسلاف سے محبت نہ کرے. اللہ ہمیں ساری پاک باز ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہم اہل حدیث ہیں, اللہ ہمیں اسی پر, ہم اہل سنت ہیں, ہم اللہ کے فضل سے اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, کتاب و سنت پر ایمان رکھنے والے ہیں, ان ساری ہستیوں سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ اس پاکیزہ منہج پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ کریم جو ہم نے بیان کیا سنا اللہ اسے قبول فرما, ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما, کسی مسلمان کی دل آزاری سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے بندوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما. قیامت کے دن اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمانا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتار دے, پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاکستان کی مدد فرما, یا اللہ پاک فوج کی نصرت فرما,
یا اللہ گوادر سی پیک کے پروجیکٹ انہیں کامیابیوں سے ہم کنار فرما. یا اللہ پاکستان کے لیے شرانگیزی سوچنے والے اللہ انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما. امت مسلمہ کی ساری پریشانیاں دور فرما. اللہ ہماری امت کی سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے میرے اللہ ہمیں بار بار حرم شریف کی حاضریاں نصیب فرما. قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا. یا اللہ تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے تو انہیں خالی واپس نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.